یہ دو چیزیں تھیں، اور آج اس سلسلے کی تیسری چیز آ رہی ہے۔ یہ جو تیسری چیز آج بیان کی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات میں علماء کرام نے پوری کتابیں لکھی، باقاعدہ اس کو ایک مستقلاً عنوان قرار دیا گیا، اور اس کا نام ہے محاسبہ نفس۔ جس طرح دنیا کے ہر ادارے اور کمپنی میں سال میں ایک دن تو ایسا رکھا جاتا ہے کہ جب کمپنی اور ادارے کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کیا جائے، حساب و کتاب دیکھا جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ آمد و خرچ میں توازن ہے یا نہیں۔ ایسی ہی ایک اہم ترین نیکی کہ جب اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو شاید آپ کو حیرت و تعجب بھی ہو کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جو آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ البتہ جو علماء نفس کے عنوان پہ مجالس پڑھتے رہتے ہیں وہ تو اکثر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، محاسبہ نفس، یعنی اپنے نفس سے حساب کتاب لینا، جس کے بارے میں معصوم کی حدیث ہے، بلکہ ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا فرمان واجب الاحترام ہے۔ کیونکہ ساتویں امام کی حدیثیں بہت کم بیان ہوتی ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں نے معصوم کا نام لیا کہ امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں، من لم یحاسب نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب کتاب نہیں کرتا اسے امام معصوم اپنی شیعت کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں۔ اور ساتویں امام کی حدیث کے ساتھ انہی کے والد بزرگوار کی حدیث ہمارے سامنے آئی کہ من لم یحاسب نفسہ فلیس منا، جو اپنے نفس کا حساب نہیں کرتا ہے وہ ہم سے نہیں۔ ساتویں امام نے کہا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں، چھٹے امام نے کہا کہ وہ منیت کی منزل سے خارج، منا فلیس منا، وہ ہمارا نہیں، اس کا ہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مولا کائنات ایک جگہ مومن کا تعارف کرا رہے ہیں۔ علی سے بہتر اور کون ہے کہ جو مومن کو پہچانوا سکے؟ ہم اور آپ تو اپنی اپنی جگہ مومن کی بہت ساری نشانیاں بنا کے بیٹھے ہوئے، ذرا یہ دیکھا جائے کہ علی کی نگاہ میں مومن کی پہچان کیا؟ میرا مولا کہتا کہ مومن کی پہچان یہ کہ المؤمن فی نفسہ شغل والناس علی راحت، مومن اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اپنے آپ میں مشغول رہتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن خود غرض ہر کام اپنے لیے کرتا ہے، نہیں، فی نفسہ شغل، اپنے نفس کا جائزہ لینے میں مشغول رہتا۔ اسے کچھ نہیں پتا کہ زید کیا کر رہا ہے، بکر کیا کر رہا ہے، عمر کیا کر رہا، لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ان کی جانب متوجہ نہیں، وہ پہلے اپنے نفس کا جائزہ لے رہا، اور والناس رہا، اور لوگ اس کی وجہ سے راحت و آرام محسوس کرتے۔ یہ میرے مولا کا فرمان نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام ختم کر رہا، نہیں، امر بالمعروف تو اپنی جگہ کہ اگر آپ کے چاروں طرف گناہ ہیں تو آپ کو ان کا جائزہ لینا ہوگا، لیکن نہی عن المنکر، لوگوں کو گناہوں سے روکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، قرآن کہہ رہا ایمان لانے والوں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں گناہ، اور ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگو۔ اگر کوئی اتنا بڑا گناہ گار ہے کھول کے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن نہی عن المنکر کا یہ مقصد نہیں کہ ڈھونڈ کے لوگوں کے گناہ نکالو، ہر آدمی کے پیچھے اس انداز سے لگ جاؤ کہ اس کے پوشیدہ عیب اور راز بھی ظاہر ہو جائے۔ وہ تو 2 دن پہلے کی حدیث بھی، جو صاحبان ایمان کے عیب ڈھونڈتا خدا اس کے ایسے ایسے عیب ڈھونڈے گا اور میدان قیامت میں اسے رسوا کرے گا کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو خیر، بعض اوقات جملے دھوکہ ڈال دیتے ہیں، تو میرا مولا کہہ رہا کہ انسان راحت و آرام محسوس کرتے ہیں، اور مومن اس کا نام ہے جو ہر لمحے اپنا جائزہ لے رہا ہے اور اپنے نفس کا جائزہ لے رہا۔